السلام علیکم، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں صدائے محرومین چینل اور میں ہوں طالب نقوی ایڈوکیٹ۔ سب سے پہلے میں یہ وضاحت ضروری کرنا چاہتا ہوں کہ بڑی تازہ ترین خبریں ہیں میرے پاس، بلکہ خبروں کا سٹاک جو ہے اس میں سے میں چیدہ خبریں آپ کے لیے نکال رہا ہوں، لیکن یہ خبریں صرف پینشنرز کے لیے ہیں اور میں معذرت خواہ بھی ہوں کہ ملک کے حالات کے پیش نظر میں آپ کے مسائل جو ہیں وہ پیش نہیں کر سکا، لیکن آج میں نے یہ ٹھان رکھی ہے کہ اب آپ کی بات جو ہے وہ کرتا رہوں گا۔ اور آج بات ہوگی ای او بی آئی کی۔ ای او بی آئی کے حوالے سے جو ہے وہ ایک خطرناک جو صورتحال، بلکہ افسوسناک صورتحال ہے، اس کا ہم ذکر کریں گے، نیشنل بینک کا ذکر کریں گے، اور پی ٹی سی ایل میں ایک امید کی جو کرن ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کا آپشن ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو پی ٹی سی ایل کا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں بہت دیر سے جدوجہد کر رہے ہیں پی ٹی سی ایل کے لوگ، اور ان میں بہت سے لوگ ہیں جو ریٹائر ہوئے اور انہیں بینیفٹ نہیں دیے گئے، اور پھر 12/2 کی ایک بہانہ بنایا گیا کہ جی انہوں نے فلاں فلاں فیکٹس چھپائے ہیں۔ اس حوالے سے جو ہے نا وہ پہلے ہمیں ایک خبر ملی اور اس کے بعد اس کی تصدیق بھی ہو گئی۔ جو پہلے خبر پی ٹی سی ایل کے حوالے سے جو ہوئی اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا، ہم یہ سب آپ کو بتائیں گے۔ تو یہ پینشنرز کے لیے پہلا میسیج جو تھا وہ یہ تھا: محترم عزیز پینشن ساتھیوں، السلام علیکم۔ سپریم کورٹ میں زیر التوا پینشن کیس کو جلد فکس کرنے کے لیے ارلی ہیئرنگ درخواستیں جو کہ 3 دفعہ جمع کروا چکے ہیں، یہ یعنی آپ ناانصافی دیکھیں۔ اس سلسلے میں محترم صادق علی خان نے وفد کے ہمراہ اسلام آباد میں اپنے وکلاء جناب سید افتخار گیلانی اور جناب عبدالرحیم بھٹی صاحب سے بھی ان کے چیمبرز میں علیحدہ ملاقاتیں کی ہیں۔ محترم صادق علی خان، محترم نور محمد، محترم خالد سعید، محترم سید امین شاہ، محترم داؤد خان شامل تھے۔ وکلاء سے طویل مشاورت کے بعد محترم صادق علی خان وفد کے ہمراہ سپریم کورٹ چلے گئے ہیں، جہاں ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کے اسسٹنٹ کے ہمراہ ایڈیشنل رجسٹرار بھی فکسیشن برانچ گئے، جہاں انہوں نے ارلی ہیئرنگ جمع شدہ درخواستوں کے بارے میں معلومات کی۔ قصہ مختصر کہ یہ سب کچھ کیا بڑا قابل تحسین ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا، اس کے نتیجے میں سوال ہے کہ کیا ہوا۔ یہ میسیج آپ کو یہ بتائے گا، یعنی جو مسائی جمیلہ صادق علی صاحب اور دوسرے ساتھیوں کی ہے، اس کے نتیجے میں جو پیغام اب ہمیں موصول ہوا ہے وہ بہترین ہے اور خوش آئند ہے، اور اس کے مطابق ایک امید پیدا ہو گئی ہے کہ 12/2 کی جو درخواست دی گئی تھی انتظامیہ کی طرف سے بلا جواز، اس پر اب سپریم کورٹ معاملہ دیکھے گی، اور اگر یہ درخواست خارج ہو گئی تو پھر آپ کی پوزیشن جو ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ عزیز ساتھیوں، سپریم کورٹ میں جناب صادق علی کی اب تک کوششوں اور 6 ہفتوں کے، جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے، 6 ہفتوں کے دوران پہ در پہ 3 عدد جلد شنوائی کی درخواستوں اور 16 مئی 2022 پینشنرز، وکلاء اور سپریم کورٹ کی تمام متعلقہ برانچوں میں رسائی کے بعد الحمدللہ سی پی سی 12/2 اور توہین عدالت کی درخواستوں کی سماعت 23 مئی 2022 یعنی پرسوں بروز پیر بینچ نمبر 1 میں، جو فاضل چیف جسٹس مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال، جناب جسٹس سید منصور علی شاہ اور جسٹس محترمہ عائشہ ملک پر مشتمل ہے، میں سیریل نمبر 4 پر ہوگی۔ تمام پینشنر ساتھیوں سے گزارش ہے کہ خصوصی دعائیں فرمائیں، بالخصوص چونکہ یہ کل کی پوسٹ، آج جمعہ کی نماز کے دوران اللہ سے اس غصب شدہ کی بحالی کی دعا کریں۔ ظاہر ہے انہوں نے دعائیں کی ہوں گی۔ بہرحال ہم پیش کی مبارکباد دیتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ پاک پی ٹی سی ایل کے پینشنرز کا مسئلہ حل کرے۔ اور ناظرین، اب نیشنل بینک کی بات کر لیتے ہیں، اس سے پہلے کہ ای او بی آئی کے لیے بھی کے حوالے سے بھی ہمارے پاس خبر ہے، بلکہ ان کی زیادتیوں کی فہرست میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں نیشنل بینک کی۔ نیشنل بینک کے جو ساتھی ہیں وہ بہت ناراض ہیں اس بات سے کہ اتنا عرصہ ہو گیا آپ نے ہماری بات نہیں کی۔ تو ایک خط لکھا گیا ہے موجودہ، یعنی عثمانی صاحب سے تو ان کی جان چھوٹ گئی ہے،
اور نئے صدر صاحب بھی آ گئے ہیں، ان کے نام یہ ایک جو ظفر صادق صاحب جو ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے، اور یہ ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اس کا مختصر سا خلاصہ کوشش کریں گے۔ قابل صد احترام رحمت اللہ حسنی، السلام علیکم۔ گھریلو تعلیم و تربیت انسان کو ادب، احترام، تمیز، گفتگو کا طریقہ اور اپنوں سے چھوٹوں اور بڑوں سے پیش آنے کا طریقہ بھی سکھاتی ہے، مگر جب سے نیشنل بینک آف پاکستان جیسے قومی ادارے میں سابقہ حکومت چہیتے وزیر اسد عمر نے اپنی ذاتی دوست عارف عثمانی کو بینک کا صدر لگایا ہے اور انہوں نے سفارشی لوگوں کو چھوٹے چھوٹے بینکوں سے بھاری سیلری پر لا کر نیشنل بینک آف پاکستان پر قبضہ کے نام پر بڑی بڑی سیٹوں پر بٹھایا ہے، ان لوگوں نے اس ادارے کا ماحول بھی یکسر بدل دیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سفارش پر آنے والے اپنا تجربہ دکھاتے اور بینک کو مزید ترقی کی طرف لے جانے کی پلاننگ کرتے۔ انہوں نے بینک کے ریگولر سٹاف آفیسرز اور ایگزیکٹو کو اپنا غلام سمجھ لیا ہے اور آئے دن اپنے چیمبر میں کسی نہ کسی آفیسر کی طلب کر کے اور میٹنگز میں ان کے ساتھ بدتمیزی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، جو کسی بھی صورت قابل قبول نہیں۔ ہم آپ کی توجہ لاہور کے جی ایم مسٹر حسن رضا خان کی طرف دلوانا چاہتے ہیں۔ یہ صاحب عہدے کے نشے میں ریگولر سٹاف کے ساتھ آئے دن بدتمیزی کر رہے ہیں، اس سے ان کی تربیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ہم ان کی مکمل ہسٹری بھی جانتے ہیں، وہ شاید ہمارے نام اور ہمارے کام سے واقف نہیں۔ حسن رضا خان صاحب بیچلر ڈگری برائے پولیٹیکل، یہ پوری ڈیٹیل انہوں نے لکھی ہوئی ہے اس کی، اور وزیر اعظم جناب عمران خان کے ساتھ رشتہ داری کا دعویٰ کرتے ہوئے نیشنل بینک آف پاکستان میں بھاری سیلری پر جی ایم لاہور ریجن جوائن کیا، یعنی موصوف کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں، اور بینک کے کام کرنے کی بجائے حکمرانی کی طرف چل پڑے ہیں۔ صدر محترم، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، یعنی یہ جو نو منتخب صدر ہیں یہ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، نیولی اپوائنٹڈ، کہ جی ایم لاہور کو اپنا رویہ درست کرنے کی ہدایت جاری کریں اور اپنا رویہ بہتر کریں، وگرنہ ان کے رویے پر ری ایکشن بھی ہو سکتا ہے، اور ان کو باور کروائیں کہ درخت کو جب بھی پھل لگتا ہے تو وہ جھک جاتا ہے، اور ویسے بھی تکبر اور غرور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ وسلام من جانب ظفر صادق، کوارڈینیٹ NBP آفیسر فیڈریشن پنجاب۔ اس سے پہلے یہ بات پینشنز کی بھی کر چکے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ امپلائیز کے لیے بھی کوارڈینیٹر ہیں اور پینشن کے لیے بھی ان کی بہت خدمات ہیں ظفر صادق صاحب کی۔ تو یہ معاملہ ہوا تمام۔ اب ناظرین، میں EOBI کی بات کرنا چاہوں گا۔ اگر ہم EOBI کی بات کریں تو ہمیشہ سے جو مسئلہ رہا ہے، انتظامیہ بدلنے کے باوجود وہ مسئلہ جو ہے اپنی جگہ پر کھڑا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مگنیجو صاحب جو ہیں وہ تھے اس میں، یعنی MD یا جو آپ کہہ لیں چیئرمین، اور ان کے بعد جو ہے وہ دوسرے نئے آئی ہیں میڈم شازیہ، انہیں اس کا وہ چارج دیا گیا ہے، لیکن کام لوگوں کے نہیں ہو رہے۔ اور سب سے بڑا جو ایک مسئلہ آ رہا ہے وہ اگر میں آپ کو پڑھا سکوں تو کچھ پڑھوا بھی دوں گا، وہ خبر میری تک پہنچی ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ آپ کو نکال کے تو دکھا دوں۔ تو بہرحال میں آپ کو زبانی تھوڑا عرض کر دیتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں بہت سی ویڈیوز ہم نے بنائی ہیں کہ EOBI والے جو ہے انہیں پینشن جو ہے وہ ٹائم پر نہیں ملتی۔ اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ انتظامیہ نے یہ بینک الفلاح سے کیوں کر یہ ایکسٹینڈ کیا ہے معاملہ۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ کوئی ایسا بینک جو بر وقت پینشن پہنچا سکے اور منافع کی آڑ میں غریب مزدور جو اپنی خدمات سر انجام دینے کے بعد معمولی سی پینشن حاصل کرتے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے ان کے معاملات دیکھیں، اور میں میڈم شازیہ سے بھی کہوں گا کہ کم از کم فرق نظر آنا چاہیے کہ آپ کو کیوں اس پوسٹ پر بٹھایا گیا ہے، آپ کو اس اپنی پوزیشن جسٹیفائی کرنی ہوگی، اور پینشن اضافے سمیت اضافہ تو درکنار جو اصل پینشن ہے وہ بھی بر وقت نہیں ملتی۔
ای او بی آئی بینک پر ڈال دیتا ہے اور بینک ای او بی آئی پر. آخر یہ سب کچھ کب تک چلتا رہے گا؟ خدا کے لیے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا یہ قول یاد رکھیں کہ حکومت کفر سے تو چل سکتی ہے لیکن ظلم سے نہیں. ان غریبوں کا حق انہیں دلائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. تھینکس فار واچنگ. ویڈیو پسند آئی ہے شیئر کیجیے، لائک کیجیے. اللہ حافظ.